اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ شورى، سورت کا نمبر ہے 42 اور اس کی آیت نمبر 23 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس ایک آیت پر آپ مطالعہ کرنے والے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ لوگوں نے مذہبی دنیا میں کیا سے کیا الٹے سیدھے نظریے قائم کر رکھے ہیں۔ آیت کریمہ جو ہے ذالک الذی، ذالک عربی گرامر میں کچھ بعید کے لیے اشارے کا لفظ ہے۔ اب جو بعید ہے، ذالک، دور کی ساری باتیں جو بھی گزر چکی ہیں، جو بھی تم سن چکے ہو، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے۔ تو میں وہ آپ کو زیادہ دور لے جانا نہیں چاہتا۔ قرآن وہ دور کی بات بھی یہیں کہ یہیں آپ کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ایسے سمجھو کہ اس رکوع کی پہلی آیت سے، یہ رکوع کی آیت جو ہے، میں نے کہا 30 ہے، میں آپ کو رکوع کی آیت نمبر 20 یعنی 3 آیت پیچھے لے جاتا ہوں۔ پھر ان کے لیے قرآن کہتا ہے ذالک، کہ یہ باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ یبشر اللہ عبادہ، ان باتوں سے اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اب ذالک میں 3 آیتیں اس کا مشار الیہ ہیں، ایسے سمجھو۔ اب وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ 3 آیتیں ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم سے اپنے لیے، ہم اس کو آخرت کی کھیتی میں بڑھائیں گے، ترقی دیں گے، برکت دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں دنیا کی کھیتی ٹھیک ٹھاک کر دے، اس میں کھاؤں پیوں رج کے پھرتا رہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں دے نہ دے، یہاں دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم اس کے کہے پر اس کو دے دیں گے۔ اور بات بھی ذہن میں رکھو، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا میں ٹھاٹھ ہو ہمارا، کیا ان کے لیے ایسے کوئی شریک ہیں دین میں؟ جو اللہ کہتا ہے میں نے جو دین دیا ہے اس کے بجائے انہوں نے جو اپنا دین بنایا ہے، تو انہوں نے کوئی شریک بھی بنائے ہیں۔ وہ شریک ہیں جن کی پرمٹ بھی ہم نے نہیں دی، ہم نے ان کو اجازت بھی نہیں دی کہ پرائے کہے پر چلو ہمارے بغیر، قرآن کے بغیر، ما لم یأذن بہ اللہ۔ سو جو ایسے کہتے ہیں، جو ایسے سوچتے ہیں، شریعت اپنے آقاؤں کی، اپنے خانقاہی
جتنے پیر مرشد ہیں ان کی شریعت پہ یہ چلنا چاہتے ہیں، یہاں ٹھاٹھ اپنا دنیا کا رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دے تو دیتے ہیں لیکن ان کا احتساب جو ہے وہ یہاں ہم نہیں کر رہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، میں نے اگر فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ فیصلے کا دن مقرر ہے وہاں آنے دو، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو میں ابھی ان کی خبر لے لیتا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بات جو تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہ واقع بہم، ظالموں کو اس دن دیکھے گا جس دن وہ جو اپنے کیے پر پچھتائیں گے، ڈریں گے، اس پر ماتم کریں گے۔ وہ واقع بہم، وہ دن ان کے اوپر عذاب کا، سزا کا واقع ہونے والا ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جو ایمان لا چکے ہیں، عمل صالح کر چکے ہیں، باغات جنت میں جائیں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کے پاس جو کچھ چاہیں گے ملے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑی اللہ کی فضیلت والی عطا ہے جو ان کو عطا کرے گا۔ جو سورت 20 سے سورت پھر 22، ان کو ان کے بیچ میں جو 21 سورت نہیں بلکہ آیت 20 اور 22 کے بیچ میں جو 21 آیت ہے، وہ 21 آیت ہے ان مشرکوں کے لیے جو دنیا میں سب کچھ مانگتے ہیں آخرت میں ملے نہ ملے۔ 20 والا اور 22 والا وہ کہتا ہے آخرت میں بھی چاہیے، آخرت کی کھیتی بھی چاہیے۔ تو اب ان کے لیے اللہ کہتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ آیت نمبر 20 والے، آیت نمبر 22 والے، یہ وہ ہیں جن کو خوشخبری دیتا ہے اللہ ان بندوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح کے۔ اور قل لا اصل، اے نبی اب یہ ٹیم ہے تیری، آیت 20 والی، آیت 22 والی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ اب آپ نے دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک ایسی حکومت قائم کرنی ہے، ایک ایسا ماحول قائم کرنا ہے جس کے اندر تمہاری یعنی جو منشور ہے تمہارا اس کے اوپر معاشرہ چلے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ تم سب لوگ جو فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہو، جو گھر کے ساتھ ہے قربت کے لحاظ سے، پڑوسی کے حساب سے، جو یعنی فکر کے حساب سے، جو نظریے کے حساب سے ہم خیال ہو، ہم مشرب ہو، ان کے لیے اللہ کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اس مشن کے لیے تم سے کوئی دوسری اجرت اور ٹیکس نہیں لے رہا۔ کیا لے رہا ہوں؟ الا المودۃ فی القربیٰ، اپنے اقربا جو ہیں تمہارے، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو، یہ مل جل کر کے دوست بنو، دوستی رکھو۔ یہ دوستی انقلاب میں کام آئے گی۔ اب اقربا کون ہیں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اقربا کا تو قرآن نے سورت نساء کی آیت نمبر 36 میں سمجھا دیا ہے۔ ہر قسم کے اقربا کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیک اور حسن طریقے سے ان سے سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ذی القربیٰ جو لوگ ہیں اب وہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جیسے ماں باپ کے لیے کر رہے۔ والیتامیٰ، یتیموں کے لیے بھی۔ والمساکین، جو مسکین لوگ ہیں جن کا چلتے ہوئے دھندا ٹھپ ہو گیا ہے، ان کی بھی مدد کرو، ان کے لیے بھی تعاون کرو۔ اب یہ اللہ آپ نے ذی القربیٰ فرمایا، اس کو ذرا کھول،
ہم اللہ سے، اللہ ہمارے کہے بغیر کھولتا ہے۔ قرآن عجیب کتاب ہے۔ اب ذی القربہ قرآن نے کہا، اس کی تشریح اسی آیت میں، دور نہیں، اسی آیت میں قرآن نے فرمائی والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ یہ ذی القربہ کے 4 گویا کہ اللہ نے تشریحیں بتائیں۔ 5 وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ تو جار ذی القربہ جو آپ کو گھر کے لحاظ سے قریب ہو، محلے کے لحاظ سے قریب ہو، یہ جار ذی القربہ میں آتا ہے، ذی القربہ کے جار میں آتا ہے۔ اور یہ آپ رشتے والے بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے۔ والجار الجنب، یہ بھی آپ کا ہم مشرب، گھر پرے ہے، گھر دور ہے، لیکن افکار، نظریات، خیالات میں جار الجنب صاحب بالجنب، یہ دونوں معنائیں ان کی آپس میں ملتی ہے۔ اگر گھر قریب نہیں ہے، رشتے میں قربت نہیں ہے، تو پھر جو جار الجنب صاحب بالجنب ہے، یہ فکر اور نظریے کی قربت ہے ان دونوں کی۔ اب ان کے لیے ہے ابن سبیل مسافر ہے، وہ بھی اگر ہم خیال ہے، ساتھی ہے فکری لحاظ سے۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دسترس میں لوگ ہیں، تمہاری گرفت میں جو لوگ ہیں، گرفت کی معنی کہ تمہاری بات ان پر چلتی ہے، تمہارے تعلقات ہیں، کئی قسم کے تعلقات ہیں۔ یہ اگرچہ عام لفظ غلاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ غلامی کی بات قطعاً اس طرح نہیں ہے کہ صرف غلاموں کے لیے ہے، جن کے ساتھ آپ کی بالادستی ہے۔ بالادستی غلاموں کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا۔ تو یہ جار الجنب صاحب بالجنب، یہ سب ذی القربہ ہیں۔ تو ذی القربہ کے جتنے اقسام ہیں، یہ آپ آپس میں محبت بڑھائیں، آپس میں تعلق بڑھائیں، پھر کیا ہوگا کہ پھر جو معاشرہ آپ کا بنے گا، یہ معاشرہ دشمن کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹکر کھائے گا۔ قرآن تو آپ کو دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار کر رہا ہے نا۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے قرآن کی، نبی علیہ السلام کی، اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، فکری لوگوں کے لیے، نظریاتی لوگوں کے لیے۔ بھئی دیکھو، یہ سورۃ شورى مکی ہے، مکی بھی شروع دور کی، نبوت کا شروع دور، نبوت 40 سال نبی کے عمر میں اسے نبوت ملی، یہ 45 کے لگ بھگ تک یہ سورۃ شورى اتری ہے۔ اب اس کو یار لوگوں نے معنی دی ہے الا المودۃ فی القربیٰ، کہ نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے تم سب کچھ کرو۔ لا اسألکم، نبی کہتا ہے لا اسألکم الا المودۃ، میں اور کوئی سوال نہیں کرتا، میرے قریبوں کا، میرے اہل بیت کا خیال کرو۔ بھائی اہل بیت تم کہتے کس کے ہو؟ تم نے تو اہل بیت کہا ہے فاطمہ، علی اور حسن حسین کو۔ اب تم سوچو، تمہارے کتاب جو حدیثوں کی ہے آپ کی، اس میں تو لکھا ہے کہ فاطمہ 45 سال تھے نبی کے عمر کے، ابا کے، تو اس وقت نبوت کے 5ویں سال پہ پیدا ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے نہ بیٹے، نہ شادی، نہ کیا، لیکن جو تم نے بات لکھی ہے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، امام یعقوب کلینی کی بات ہے، اس کی یہ حدیث ہے کہ فاطمہ نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئی۔ بھئی 5ویں سال تم نے جو جھوٹی بیوی دی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کو خدیجہ کے نام سے، خدیجہ کے نام کی بیوی تو نبی کو ہے ہی نہیں،
تمہاری حدیثوں نے لکھا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اے محمد جو تنزیہ نام ہے، جو یعنی کسی کی مذاق اڑانے والے نام ہیں، وہ معاشرے سے مٹا دو، وہ نہ رکھو. اگر کسی نے پہلے رکھ دیے ہیں تو ان کو ختم کر کے اچھے معنی والے نام رکھو. تو خدیجہ کے نام میں تو طنز ہے کہ اونٹنی کا کچی حالت میں گرا ہوا بچہ. اب یہ جو طنزیہ نام ہے نبی کے بیوی کا، تو نبی نے تو اس کو بدلا ہی نہیں. نبی قرآن پر یقیناً عمل کرتا ہے کیا ہے، اور یہ نام ہوتا تو ضرور بدلتا، نہیں بدلا مانا تو یہ نبی کی بیوی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو ماں نہیں تو بیٹی کہاں سے، پھر نواسے نانی کے بغیر کہاں سے آئیں گے. تو تم یہ جو اہل بیت اور ذوی القربا کی معنی الا المودۃ فی القربا کی معنی بنائے بیٹھے ہو اہل بیت رسول. اہل بیت قرآن میں صورت غالباً ابراہیم ہے یا کیا، وہاں تو ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو اہل بیت کہہ رہے ہیں. بیویوں کو تو تم اہل بیت مانتے نہیں ہو، تم لوگ نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے اہل بیت بیوی ہے. تم نے ایسی بیٹی کو اہل بیت کہا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ خدیجہ جو نبی کی بیوی نہیں ہے تو تم فاطمہ کو اس کی بیٹی کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کیونکہ خدیجہ کے معنی میں خلاف قرآن تنزیہ مفہوم ہے. تو یہ تم نے یہ میں عرض کر دوں، ایک کھلی ہوئی بات کر دوں. نبی علیہ السلام کی حکومت کو فتح کرنے کے بعد یہ حدیثیں بنی ہیں، یہ قصے بنے ہیں، یہ ڈرامے بنے ہیں. اصل میں جنگ ان کو، یہودوں کو، نصارہ کو اور مجوسیوں کو جیتنی تھی اسلام کے خلاف. اس لیے ان کے خلاف جو ہے باطنی تحریک چلی تھی. باطنی تحریک کا بڑا داستان ہے. انہوں نے یہ مشہور کیا کہ نبی کی آل تھی اور نبی کے ساتھیوں نے نبی کے کرسی کے لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں وہ قتل کر دیے. نبی کے بچے، نبی کے اولاد، نبی کے خاندان قتل ہو گئے جو تھی بھی نہیں. ان کے نام مشہور کے انہوں نے تاریخ میں جو تھے بھی نہیں. آپ سے، دنیا سے آج بھی میں ہم فیصلہ کراتے ہیں کہ تم کا نبی تو زندہ ہے، خلیفے ہوں گے ہی نہیں. جن کو 4 5 6 خلیفے تم نے مشہور کے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، مروان، یزید، یہ خلیفے ہیں ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ نبی زندہ بیٹھا ہے. نبی کے لیے تو اللہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. نزول قرآن کا عرصہ جو ہے لیلۃ القدر والا، وہ تو 83 سال ہے. تو تم نے 23 سال میں نبی کو جو جعلی، جبری، زوری وفات دلائی ہے، تمہارے کہے پر تو اللہ کے فیصلے نہیں ہوں گے. فیصلے تو اللہ کے کہے پر ہوں گے. اب اللہ کے کہے پر فیصلے تو آؤ ناموں پر فیصلہ کرتے ہیں. ابو بکر کنواری کا باپ تم نے اس کا نام رکھا، اس میں طنز ہے. اور اس کنواری کو نبی کی بیوی بنایا تم نے. پھر اس کے اوپر تم نے حدیثوں میں تہمتیں لگائیں. اس کے علاوہ عمر کا نام تو عمر رکھا، تعمیر اور عمارت سے، اس مادے سے اس کی معنی بنتی ہے، لیکن اس کے لقب میں فاروق کی معنی بزدل ہے. پڑھ کر دیکھو سورۃ توبہ کی 56 نمبر آیت. یفرقون، ڈرتے ہیں، ڈرپوک. اور عثمان کی معنی سانپ کا بچہ ہے. یہ خلیفے ہوتے اگر تو نبی تو نام بدلتا ان کا. نبی نے نام نہیں بدلے، مانا نبی خلیفے بھی کیوں، ایسے ہی ساتھی ہوتے تو نام بدل دیتے. نبی، اللہ نے نبی پر یہ جو بندش ڈالی ہوئی ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ محمد اگر ایک قول بھی جاری کرے اپنی طرف سے ہمارے معاملے میں تو ہم اس کی سانس لینے والی رگ کو کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں اس آپریشن سے روک سکے.
تو مانا یہ حدیثوں سے تو نام لیے ہیں تم نے، حدیث ہے ہی نہیں، حدیث نہیں ہے تو نام کہاں سے آئے بتاؤ؟ اور وہ نام بھی گالیوں والے، معاویہ کی مانا ہے کتے کی بھونک۔ اب تم نے جو یہ نام رکھے ہیں اور یہ خلفاء بھی بنایا ہے ان کو، ان خلیفوں کے بیچ میں علی جو ہے وہ اللہ کا ہم نام، باقی سارے نام طنز والے۔ تو دنیا کے وہ تھے بھی بڑے آدمی جو نبی کے ساتھی ہیں، ان کی تو قرآن نے اتنی تعریف کی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ہے جو وہ سب آیتیں قرآن کی آپ کو پیش کر سکیں۔ تو بہرحال میں آپ سے آج بھی 1300-1400 سال کے بعد بھی مسلم امت کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ، یہ نام، یہ جھگڑے سب فرضی ہیں، اور یہ فرضی اس لیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علاقہ، ملک وہ عربستان تھا، اور اس کے ساتھ فارس کو نفرت تھی۔ جنگ فارس والے کہتے تھے کہ یہ عرب اتنے، یہ اونٹوں کے چروائے ہمارے اوپر حاکم کس طرح بن گئے۔ یہ صوفیوں کا بڑا نام، جس نے شعر بھی کہا کہ رومی صاحب کا شعر ہے کہ تم نے اونٹوں کے یہ چرواہے شاہ فارس کے تخت پر لالچ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تخت نشین ہوں، پھر وہ خدا کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ بھی کوئی ان کی یعنی مجال ہے جو اتنی بڑی پرواز کریں۔ تو بتایا جائے، تاریخ پڑھو، یہ سب نفرتیں ہیں قومی، ان کو مذہب کا رنگ دیا گیا ہے۔ عرب ایران کے جنگ کو مذہب کا رنگ دیا گیا ہے، مذہب کا لباس پہنایا گیا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو تم آج تک لڑ رہے ہو، وہ واقع ہوئے نہیں، جن کو مقتول، جن کو شہید، جن کو خبر نہیں کیا کربلا کی جنگ سے پہلے آپ خیبر کا تو موازنہ کریں، قرآن کہتا ہے خیبر کی جنگ لگی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے جفا کے لیے اہل کتاب کے اوپر گھوڑے کے، اونٹ کے رکاب میں پاؤں ہی نہیں ڈالا، اور تم نے ہزاروں حدیثیں بنا ڈالی خیبر کے لیے۔ فاتح خیبر علی دا پہلا نمبر تم نے حدیثوں میں لکھا ہے۔ تو جب اس کا واقعے کا وجود ہی نہیں ہے، جب وجود ہی نہیں ہے تو اتنا ڈھیر انبار حدیثوں کا تم نے تو سارا تمہارا دین تو ان جھوٹی حدیثوں پر مبنی ہے۔ ان حدیثوں سے جو اسلام تم کہتے ہو کہ ہمیں ملا ہے، اس اسلام کا قرآن سے تو موازنہ کر کے دیکھیں۔ قرآن تمہاری ساری جنگیں یہ نہیں قبول کرتا۔ اب جب مثال نبی کا سالہ تم نے معاویہ کو قرار دیا ہے، معاویہ کی معنی بھونکنے والا، نبی کو اتنا قریبی آدمی ہے، اس نے اس کا نام بھی نہیں بدلایا قرآن کے حکم کے مطابق۔ اب اس کا بیٹا خود معاویہ پیدا نہیں ہوا تو یزید کہاں سے پیدا ہوگا؟ یزید پیدا نہیں ہوا تو قاتل حسین کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر وہ حسین تو بات پہلے گزر چکی کہ حسین کی نانی ہی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نانی خدیجہ ہوتی حسین کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی اس کا نام ضرور بدلتے، لیکن خدیجہ کا نام بدلا نہیں، حدیث میں آخر تک وہ خدیجہ ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ فرضی افسانے ہیں، داستانیں ہیں۔ تو الا المودۃ فی القربیٰ کی معنی نبی علیہ السلام گویا کہ تمہیں معاشرہ بنانے کے لیے، جو تم گھر کے ساتھ ہے، تمہارا پڑوسی ہو ایک دوسرے کے، ہم خیال ہو ایک دوسرے کے، آپس میں مودت رکھو، یاری رکھو، دوستی رکھو۔ تم جو قریب ہو، اقربا ہو، خون کے رشتے کے لحاظ سے قریب ہو، گھر کے قربت کے لحاظ سے قریب ہو، جس طرح بھی قریب ہو، مودت، دوستی رکھو، یاری رکھو۔
دوستی یاری رکھنے سے نفرتیں نہ ہوں گی معاشرے کے اندر. جو معاشرہ نفرتوں سے پاک ہوگا دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. تو یہ قرآن تمہاری تربیت کر رہا ہے کہ کس طرح معاشرے بناؤ. تم نے اس کو ایسی جگہ فٹ کر دیا. یہ مکی صورت ہے اور تم نے اس کو مدنی اہل بیت بنا دیا. میرا خیال ہے کہ قیامت آنے والی ہے. جب آئے لیکن موت تو کل پرسوں سب مر رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں. سو تمہیں کیا ملے گا؟ میرا دوست ہے، شیعہ عالم ہے، کم کا فاضل ہے، وہ بیچارہ بہت بہت آنیسٹ ہے. جامعہ المنتظر سے نکلا تو کوئی اس کا ہم کلاس بڑے پجرو گاڑی میں چڑھ کے نکلا تو اس نے شیشہ نیچے کر کے اس کو کہا ہماری طرح تم خیالات رکھتے پیش کرتے لوگوں کو تو ایسی گاڑیاں ہوتی. تو اس نے کہا جا ایسی تیسی، مجھے لعنت کرتا ہوں ان گاڑیوں پر، میں ایمان نہیں بیچوں گا. تو تم سوچو کہ تم خدا کو حساب کیا دو گے. یہ گاڑیاں نہیں چلیں گی. اللہ کے پاس جاؤ گے تو کفن کو جیب نہیں ہوا کرتا. آگے میں آپ کو کیا بتاؤں.